السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی مسلمان ہوا اور تابعی میں سے بنا۔ اس نے اپنی پوری زندگی گانا گانے میں گزار دی تھی۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ جب وہ گاتا تھا تو لوگ اس کے شیدائی ہو جاتے تھے۔ اس کے ارد گرد سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اس کی آمدنی بے شمار تھی۔ اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ گا نہیں سکتا تھا۔ اس کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ وہ مانگنے کے لیے واقف لوگوں کے پاس جاتا رہا۔ وہ لوگ تو کچھ عرصہ تک تو دیتے رہے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد ان لوگوں نے بھی منع کر دیا۔ جب سب دوستوں نے مدد کرنا چھوڑ دیا تو کئی دن تک کھانے کو نہیں ملتا تھا، بھوکے رہنے لگے۔ اب ان لوگوں کو اپنی جوانی یاد آنے لگی کہ میں اتنا حسین تھا، میری آواز کوئل کی طرح تھی۔ جب میں گانا گاتا تھا تو ہزاروں لوگ میری آواز پر مر مٹتے تھے اور میری جھلک دیکھنے کو ترستے تھے۔ آج میں دھکے کھاتا پھرتا ہوں، مجھے کوئی ایک وقت کا کھانا دینے کو تیار نہیں۔ اس بڑھاپے کی وجہ سے اس کا دل بہت ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ کاش میں یہ راتیں اللہ کے لیے جاگا ہوتا، ان کی نافرمانی نہ کیا ہوتا تو وہ مجھے اپنے دربار سے کبھی نہ دھتکارتا، اپنے دربار سے نہ بھگاتا۔ لیکن میں نے تو اپنی پوری جوانی گنوا دی، نہ میری جوانی رہی نہ مال و دولت رہا۔ اب میں اپنے رب کو کیسے مناؤں؟ چنانچہ وہ اسی سوچ و غم میں جنت البقیع میں چلے گئے اور قبروں کے درمیان ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنی جوانی کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے اور روتے روتے یہ دعا مانگنے لگے، اے رب کریم، میں اپنی پوری جوانی ضائع کر دی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں جس کو آپ کے حضور پیش کر سکوں۔ میری منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ لاٹھی کے سہارے یہاں تک چل کے آیا ہوں، میری آنکھیں بھی دیکھنا بند کر دیا ہے، کان سے سنائی بھی نہیں دیتا۔ ہے میرے مالک، میں بہت شرمندہ ہوں، مگر میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں تاکہ میں قبر کے قریب ہو جاؤں۔ یہ دعائیں کرتے کرتے ان کی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اٹھا تو دیکھا کہ ایک شخص اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ جب نزدیک آیا تو معلوم ہوا یہ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اپنے سر پر کچھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے کہ اب خیر نہیں، ہم جیسوں کی تو عمر بہت اچھی طرح سے باز پرس کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آ کر گٹھری سر سے اتارے اور اس کے سامنے رکھ دی اور فرمانے لگے، بھائی کھانا کھاؤ۔ وہ بوڑھا حیران ہوا کہ امیر المومنین مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ میرے لیے کھانا کیسے لائے؟ تو امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں دوپہر کو کھانا کھا کے قیل اللہ کے لیے سو رہا تھا، مجھے خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز آئی کہ میرا ایک دوست قبرستان میں پریشان اور بھوکا بیٹھا ہے، عمر جاؤ میرے اس دوست کو کھانا کھلا کر آؤ۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو کھانا تیار ہو گھر میں دے دو۔ اس نے کھانا باندھ دیا۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کے دوست کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا کھانا ہاتھوں میں نہیں بلکہ سر پر اٹھا کر لے کر جاتا ہوں تاکہ اللہ کے دوست کا اکرام ہو سکے، اس لیے عمر کھانا سر پر اٹھا کر لایا ہے۔ اے اللہ کے دوست، کھانا کھا لو۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا، اچھا ابھی میں نے تو
تھوڑی دیر پہلے اپنے رب کے سامنے توبہ کی تھی۔ میرا پروردگار اتنا کریم ہے، میرے تمام گناہوں کے باوجود میری ندامت کو قبول کر لیا اور وقت کے امیر المومنین کو خواب میں حکم دیا کہ جاؤ میرے دوست کو کھانا کھلا کے آؤ، اور روتے روتے وہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔